बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम कपूरा मरवारीदी पे वीडियो बनाएंगे। कपूरा मरवारीदी। लेकिन इससे पहले आपने ज़हन में एक बात रखें कि उलमा इकराम ने ये जो कपूरे इनको मकरूह लिखा है। जो लोग तकवे वाली ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें पहले उलमा से पूछ लेना चाहिए कि ये जायज़ है या नाजायज़। लेकिन हमारे यहाँ रात के वक़्त टकाटक कपूरे बनते रहते हैं और कितने ही लोग खाते रहते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग तकवा वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें बहरहाल इस बारे में उलमा से मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन ये कपूरे हैं बड़े काम की चीज़। मुझे कई ममालिक से दोस्तों ने कितनी दफ़ा कहा है कि कपूरों पे कोई वीडियो बनाए ताकि इसकी ताकत बाहर रहे, इसके बटमान जल ना जाएं और पूरी ताकत हमें मैसर आ जाए। तो उसके लिए अर्ज ये है कि आप नर बकरे के कपूरे ले लें, मादा के नहीं, और वो हों 1 किलो। 1 किलो आप हासिल करके उन्हें काट के उनकी झिल्ली दूर करके आप इन्हें बहुत बारीक करें। ग्राइंडर में, दोहरी डंडा में, किसी चीज़ में आप इन्हें बहुत रगड़ाई करें, ये पानी बन जाएंगे। जब ये पानी बन जाएं तो आपने इसको बारीक कपड़े में से छान लेना है, इन कपूरों को, और एक कलीदार बर्तन लेकर उसमें आप ये डाल लें। और डालने के बाद आपने एक पतीले के अंदर, एक देगची के अंदर, किसी बर्तन के अंदर पानी डालना है। लेकिन उस बर्तन का मुंह इतना होना चाहिए कि ये कपूरों वाला बर्तन जो ढक्कन के तौर पे ऊपर आ जाए, सरपोश के तौर पे ऊपर आ जाए। तो जिस बर्तन के अंदर आपने पानी डाला है, चूल्हे पे रख के आग जलाएंगे तो उसके भाप की वजह से ये कपूरे खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। और आपने बड़ी एहतियात बरतनी है, बड़ी होशियारी से इनको चलाते रहना ताकि जल ना जाएं। और जब आप ये देखोगे कि कपूरों का पानी खुश्क हो गया है तो आपने मरवारीद, सुच्चे मोती, ये 1 तोला बारीक करके रख लेना है और वो मरवारीद इसमें डालें। मरवारीद जितने छोटे होते हैं, जितने बारीक होते हैं, उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है और उनके अंदर ताकत भी ज़्यादा होती है। सच्ची बात यह है कि इसके अंदर ताकत मौजूद है। जब भी तो अल्लाह जल्ला जलालो व अमन वालों ने कुरान पाक के अंदर इसका तज़किरा किया है। लुअलुअ वल मरजान, ये लुअलुअ जो है, मरजान, ये लुअलुअ जो है
یہ سچے موتی ہیں، مروارید ہیں، تو آپ انہیں باریک کر کے تو ان کبوروں کے پانی کے اندر ڈال دیں جب وہ خشک ہونے کے قریب ہو، اور پھر چولہے سے اتار کر اس کے اندر ہلکی سی سمیل ہوتی ہے، ناگوار بو ہوتی ہے۔ اب اس بو کو دور کرنے کے لیے ایک چھٹانگ چھوٹی الائچی اور ایک چھٹانگ پستہ، ان کو باریک کر کے گرائنڈر کر کے بالکل سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، آٹے کی طرح بنا لیں، تو ان کبوروں میں کے اندر شامل کر کے مزید دھوپ کے اندر رکھ کے اسے خشک کر لیں۔ آپ کے پاس بہت زبردست ہے چیز آ گئی ہے۔ آپ اسے شیشے کی بوتل میں ڈال کے اس کے ڈھکن کو مضبوط ڈھکن رکھ کے جب وہ بند کر دیں، اور ایک چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ صبح اور شام استعمال کریں۔ یہ مغلظ بھی ہے اور مولد بھی ہے، یعنی معدے کو پیدا کرتا ہے، معدہ کے اندر غلظت پیدا کرتا ہے، گاڑھا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جراثیم کا مسئلہ ہے، سپرم کا مسئلہ ہے، جن کے جراثیم کم ہے، سپرم کم ہے، تو ان کے سپرم اور جراثیم جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو آپ بنا کے رکھیں، استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ کھا کے آپ نے جسمانی طاقت کو بڑھا لیا، لیکن ایک اور کام کر کے آپ مال و دولت کو بھی کما لو۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا جس کے گھر کے اندر فاقہ بہت زیادہ تھا، کبھی کھانے کو ملا کبھی نہ ملا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کوئی طور پہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے۔ کہا اللہ جل جلالہ و امان والوں سے کہنا کہ مجھے کھانے کے لیے نہیں ملتا، کبھی کبھی مجھے ملتا ہے، میرے مقدر اور قسمت میں جو کھانا ہے، جو رزق ہے، وہ ایک ہی دفعہ کھا کے میں مر جاؤں، پیٹ بھر کر کھا لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ و امان والوں کے سامنے اس آدمی کا تذکرہ کیا، تو اللہ جل جلالہ و امان والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس بندے سے کہہ دینا کہ تیرا رزق اتنا اور تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کو رزق ملا، کچھ دنوں کا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو آخرکار بھوکا مر جانا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، چلو ان کو ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کا، کچھ ہفتوں کا وہ کھانا تھا۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد وہاں سے گزرے، دیکھا تو اس گھر کے اندر لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں، کچا بھی جا رہا ہے، پکا بھی جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے جا کے تذکرہ کیا کہ اللہ، اس کا کچھ دنوں کا کھانا تھا، اب تو وہ سال ہو گیا ہے، اور وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کی قسمت میں رزق تو اتنا ہی تھا، لیکن اس نے میرے بندوں پہ ترس کھا کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اس کے رزق کو بڑھا دیا۔ تو حضرات محترم، یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، ان کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو نہیں دینا چاہیے۔ ان کا کام ہے مانگنا،
دولت اکٹھی کرنا، لیکن معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے کے حالات کچھ خراب ہیں، تو آپ اس کے ساتھ رزق کے معاملے میں تعاون کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والو آپ کے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔